اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ سورہ یونس آیات 88 اور 89۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، یقیناً آپ نے، اتیتا، آپ نے دیا ہے، فرعون کو، وملئہ، اور اس کے سرداروں کو، زینۃ و اموالا، زینہ شان و شوکت، و اموالا، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ کہ رب، آپ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دنیاوی زینت، مال و متاع، شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ بھٹکا دیں آپ کے راستے سے۔ اے اللہ، کیا تیری مخلوق کو تیرے راستے سے ہٹا دیں، اس لیے ان کو مال دیا گیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، عربی میں لام بسا اوقات کسی چیز کے اس انجام اور نتیجے کو ظاہر کرتی ہے جو اس سے ظہور میں آتا ہے، یعنی جو تو نے ان کو مال اور اسباب عطا فرمائے ہیں، وہ ان کے لیے شکر گزاری کے بجائے طغیان اور فساد کا سبب بنے۔ اسی وجہ سے ہمارے رب، اب ان کو مزید مہلت نہیں ملنی چاہیے، اس لیے فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، ملا کر پڑھیں گے تو ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو بند کر دے، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہی ساری صورتحال ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے معاندین کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے کہ جنہیں آپ نے دعوت دی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، تو آپ نے پھر آخر میں یہ الفاظ فرمائے، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک متنفس کو بھی نہ چھوڑنا، اگر تو ان کو چھوڑ رہے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور نہیں جنیں گے، الا فاجرا کفارا، سوائے گنہگار اور کافر لوگوں کے ہی۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہر طرح کے معجزے اور دعوت کے انداز اپنا چکنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے مزید سرکشی کی اور لوگوں کو تنگ کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ ان سے یہ مال و اسباب چھین لے جس کے بل بوتے پر یہ لوگ تیری مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو راہ راست سے ہٹا رہے ہیں، نہ یہ خود سر تسلیم خم کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو ماننے دیتے ہیں، بلکہ جو بھی راہ راست کو اپنانا چاہتا ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ بعض اوقات قوم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بن عذاب کو دیکھے ایمان لانے والے نہیں ہوتے، ان کے دلوں پر وہ پٹی جس کو عذاب ہی کھول سکتا ہے۔ یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں نے رسولوں کے تمام دلائل اور تمام نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا کہ وہ جس عذاب کا تم تذکرہ کرتے ہو، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو، اس عذاب کو لے آؤ۔ اور یہی مطالبہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی تھا۔ ان کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر ان کے ایمان سے مکمل طور پر مایوس ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تحقیق تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔
کہ اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں شامل تھے، اس لیے دعوتکما تم دونوں کی دعوت تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ فاستقیما پس تم ڈٹے رہو، جمے رہو، ولا تتبعانی اور تم دونوں اتباع نہ کرنا، سبیل الذین ان لوگوں کی راہ کی، لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ اور ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اب آپ نے کسی ظالم کی سفارش نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے حالت کو دیکھ کر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، رافت پیدا ہو جائے اور آپ پھر ان کے لیے کوئی دعا کر بیٹھیں، اس لیے آپ نے پھر یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اتمام حجت کے بعد جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ پھر بہت شدید ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، اور ان ظالموں کے متعلق ہم سے کچھ نہ کہنا، یہ لازماً غرق ہو جائیں گے۔ اور یہ سنت الہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر ان پر نرمی نہیں کی جاتی اور نہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔